अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक ऐसी पुरअसरार कहानी, मेरी मरहूमा बीवी का इंतकाम। मुझे लोग दीवाना कहते हैं। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं करता कि मैं अपनी मरी हुई बीवी से बातें करता हूँ। वो मुझसे मिलने आती है तो मुझे करार आ जाता है। बरसों बीत गए, जवानी बीत गई और अब बुढ़ापा ढल रहा है, लेकिन गुलजार आज भी जिस रूप में मिलती है वो सदा जवानी का शाहकार होती है। वो आती है तो मैं शिकवा करता हूँ, गुल तुम मुझे अधूरा कर गई हो। तुम जब से मेरी जिंदगी से गई हो मेरा दिल सूना हो गया है। मुझे भी अपने पास ले जाओ, इसलिए मुझे यहाँ मत आने का कहा करो। मुझे मालूम है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। मरना एक हकीकत है, मगर मेरी मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया था। मेरे कातिलों को एक न एक दिन जरूर सजा मिलेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। वो यूं ही आती, इतना कुछ कहती और वापस चली जाती। मैं अस्पताल में क्वार्टर में बैठा रह जाता हूँ। वो हसीन और जमील दोशीज़ा मेरे दिमाग पर छा गई थी। ये 26 साल पुरानी बात है, जब मैं गेट कीपर हुआ करता था। वो होंडा गाड़ी ड्राइव करती हुई आई थी। मेरी नज़रें उसके मुकम्मल सरापे का तवाफ कर रही थीं। खूबसूरत आँखें, लंबी चोटी, फराख पेशानी, साफ सुथरा और कीमती लिबास। वो ड्राइविंग सीट से उतरी। उसने पिछला दरवाज़ा खोला। मुझे महसूस हुआ जैसे उसे मदद की ज़रूरत है। मैं मामले की नज़ाकत को भांपते हुए उसकी तरफ लपका। सूरत हाल गंभीर थी। पिछली सीट पर एक बुजुर्ग औरत बेहोशी के आलम में थी। प्लीज़ इन्हें अंदर ले जाने में मेरी मदद करें, इन पर हार्ट अटैक का हमला हुआ है। वो बोल क्या रही थी, गोया उसके बोलने से जैसे मोती झड़ रहे हों। वो अकेली थी, शायद मजबूर थी। मैंने बुढ़िया को बाहर निकालकर व्हील चेयर पर डाला और उसे इमरजेंसी में ले आया। डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे। फौरन बुढ़िया की हालत पर कंट्रोल पा लिया गया। मैं उसके साथ रहा, गर्ज उसे मैंने वापसी रवानगी तक वक्त दिया। वो शुक्रिया अदा करती हुई चली गई, मगर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो सरापा मोहब्बत, सरापा रोशनी जाने कहाँ से आई, मगर एक बात मैंने महसूस की कि जाते वक्त उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। मैं सिर्फ उस हसीन दोशीज़ा के बारे में सोचने लगा, वरना वो न सिर्फ मेरे दिल में थी बल्कि दिमाग भी उसकी तरफ लौट जाता। सिर्फ उसे सोचने का मन करता। मैंने बहुत सी हसीन औरतें देखी, मगर कभी दिल की दुनिया में कोई दाखिल ना हो सकी। वो मासूम और सुलझी हुई लड़की थी। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो दोबारा ज़रूर आएगी। और फिर मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक वो अगले दिन अस्पताल फिर आई। मैं गेट पर मौजूद था। आज गेट पहले से खुला था, मगर उसने ब्रेक लगाए और बाहर निकल आई। सुनिए, मेरी अम्मी की तबीयत खासी बिगड़ चुकी है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरा दिल बेइख्तियार सा हो गया। धड़कन जैसे एकदम से फुल स्पीड से चल रही थी, जैसे दिल बाहर निकल आएगा। जी ज़रूर, चलें, मैं हूँ ही आपकी खिदमत के लिए, मैंने कहा। वो मुझे कार के अंदर बैठने का कह रही थी। मैं दूसरी तरफ बैठ गया। उसने इमरजेंसी के सामने कार रोकी। मैंने एक मर्तबा फिर उस बुजुर्ग औरत को बाहर निकाला, मगर मेरा तजर्बा बता रहा था कि बुजुर्ग औरत या तो दुनिया से जा चुकी है या उनके ज़िंदा बचने के चांसेस ही नहीं है। बहरहाल हम उन्हें अंदर ले गए। मेरा शक यकीन में बदल गया। बुजुर्ग खातून की हरकत कल बंद हो चुकी थी। ये बहुत दुख भरी बात थी। लड़की रो पड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मेरा दिल भर आया। दिल चाहता था कि वो सिर्फ मुस्कुराती रहे। पता नहीं क्यों मेरा दिल पसच गया।
اور میں نے ہمدردانہ اور پیار بھرے انداز سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کریں اور ہمت سے کام لیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے دکھی ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے ایمبولینس میں اس کی والدہ کی ڈیڈ باڈی کو گھر تک پہنچایا۔ وہ بہت خوبصورت گھر اعلیٰ رہائش گاہ تھی، مگر چند ایک لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ آخری منزل کی طرف بڑھا۔ میں نے خود اس کی والدہ کو لحد میں اتارا۔ میں واپس آ گیا۔ وہ اداس بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، لوگ جا چکے تھے۔ وہاں صرف ایک کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، جو فوت ہوئی ہیں وہ کون ہیں اور ان کے علاوہ اور کون کون یہاں رہتا ہے؟ صاحب رضا خان امریکہ میں رہتے ہیں، گلزارہ بی بی کے منگیتر، مگر سنا ہے کہ انہوں نے کسی میم سے شادی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں گل بی بی کا۔ گل بی بی کی والدہ تھی جو دل کی مریضہ تھی۔ یہ کہہ کر ملازمہ چائے بنانے چلی گئی، جبکہ میں نے گل سے اجازت چاہی۔ مجھے اجازت دیں، آپ کی امی کا شدید دکھ ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ درد مند آدمی ہیں، میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ امی کی آخری رسومات کسی مرد سے ادا ہونی تھی اور بدقسمتی سے ہمارے خاندان میں مرد تھے ہی نہیں۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ کون سا شکریہ اور کون سا احسان، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ آپ پلیز کھانا کھا لیں، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ مگر امی بہت اچھی تھیں، میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ پھر ہم جیسے ایک دوسرے کے لیے ضرورت بن گئے۔ وہ بہت بڑے بزنس کی واحد مالک تھی۔ میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی فیکٹری کا وزٹ کروایا، عید پر بہترین شاپنگ کرائی۔ اب ہم بہت خوش تھے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتی۔ تم میرے لیے زندگی کا واحد سہارا ہو، اللہ نے شاید ہمیں اس طرح ملانا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، مگر مجھے صرف ایک چیز کا ڈر رہتا ہے، کبھی تم بدل نہ جاؤ۔ تم امیر خاندان سے ہو اور میں ایک عام سا گیٹ کیپر۔ اس نے کار روک دی۔ تم مجھے سمجھ نہ سکے۔ انسان کی اصل شخصیت اس کے کردار سے سامنے آتی ہے، ورنہ آج کل لالچ اور ہوس زدہ لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ ایک عام عورت کو، چاہے وہ کتنی بھی طاقتور نہ ہو، اسے لوٹ کا مال سمجھتے ہیں، اور تم ان سب سے الگ ہو۔ غرض محبت کا سہانا دور شروع ہوا۔ وہ آزاد خیال مگر با حیا لڑکی تھی، با کردار اور سلجھی ہوئی۔ اس کی مختصر کہانی کچھ یوں تھی: میرا نام گلزار، باپ بہت بڑا بزنس مین، والدین کی اکلوتی اولاد، کزن رضا خان زندگی میں پہلا مرد، مگر منگنی کے بعد امریکہ جا کے کسی گوری میم سے شادی رچا لی اور پھر واپسی نہ ہوئی۔ ہم بہت جلد ایک ہو گئے۔ وہ میری زندگی کے سہانے اور خوبصورت دن تھے۔ ہم مری گئے۔ مری کے دن کبھی بھولتے ہی نہیں۔ رضا خان ایک عیاش اور بگڑا ہوا رئیس تھا۔ اس نے آنٹی کی خبر سنی، اسے بھی افسوس کرنے کا خیال آیا۔ اس نے گھر کے نمبر پر لینڈ لائن سے کال کی۔ ہیلو گل، میں رضا خان بول رہا ہوں۔ گل کو اس کے نام سے بھی نفرت تھی۔ ایک لاوا تھا جو اس کے اندر پکا ہوا تھا، وہ جو اسے بیچ راہوں میں چھوڑ گیا تھا، اسے تنہا کرنے والا، معاشرے کے حوالے کر کے خود عیاشی کرنے والا شخص آج اسے کیوں کر یاد آ گئی تھی۔ وہ پھٹ پڑی، تم میرے ماں کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میری دنیا اجڑ گئی۔ رضا خان، تم میری نظر میں کتنے اونچے تھے، مگر کیوں کیا ایسا؟ بہتر ہوگا کبھی دوبارہ فون نہ کرنا، مر گئے تمہارے سب رشتے۔ اور ہاں، میں نے شادی کر لی ہے اور اخلاقی طور پر میں کسی اجنبی سے بات کرنے سے قاصر ہوں۔ اور گلزارہ نے فون رکھ دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گل نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ زندگی خوبصورت چل رہی تھی کہ رضا خان امریکہ سے واپس آ گیا۔ وہ اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ ایک اجنبی نمبر سے اس نے گلزارہ کو دھمکی دی، تم میرے ہاتھوں ہی مرو گی، میں اپنی انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ گل گھبرا گئی۔ اس نے ساری بات مجھے بتائی، مگر اگلے روز ہم دونوں کار میں آفس جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ٹرک کی ٹکر نے ہمیں گھائل کر کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں گل لقمہ اجل بن گئی۔ میں دیوانہ ہو گیا
پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا۔ میرا دماغی توازن بگڑ گیا۔ پھر میرے آفس کے مینیجر نے مجھے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آخری لمحے گل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ آئے گی ضرور، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ واقعی ہر روز آتی تھی۔ میری حالت سنبھلنے لگی۔ اس نے میری زندگی میں ایک نئے انداز سے قدم رکھا تھا۔ وہ ہر رات میرے پاس آتی اور آج تک آتی ہے۔ اور ہاں، میں نے اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑوایا جس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے رضا خان کا نام لیا۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ دن تک مخبری کی اور پھر موقع محل کے مطابق بھرپور ٹکر ماری۔ میں نے رضا خان کو ڈھونڈا، مگر مجھے گلزارہ نے روک دیا۔ حیات میں اس سے خود انتقام لوں گی، اور ایسا انتقام کہ وہ نہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ اور پھر ایک دن رضا خان کا بھرپور حادثہ ہوا۔ اس کی اپنی خود کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں۔ کسی نے تیزاب ڈال کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ انہی دنوں اس کی بیوی آئی، شوہر سے خلا لیا، جبکہ ساری دولت پہلے ہی اس کے نام تھی۔ آج کل رضا خان بھیک مانگ رہا ہے۔ 25 سال سے یہ ایسے ہی اسپتال کے باہر بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں جو بیوی کی فیکٹریوں کا مالک تھا، اس نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس کی دولت تھی وہ چلی گئی۔ دولت اگر کسی کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ میں نے گلزارہ کے نام ایک فلاحی ٹرسٹ کھول دیا ہے اور ساری دولت اس ادارے کے نام کر دی ہے۔ ایک یتیم خانہ بھی کھولا ہے۔ دولت یا تو ایمان کی ہے یا محبت کی۔ محبت کے دم سے ہی دنیا کے سارے رنگ قائم ہیں۔ ہاں، آخری بات، رضا خان کو اس حالت میں گلزارہ کے انتقام نے پہنچایا ہے۔ اس نے ایک ٹرک سے ہی حادثہ کیا، پہلے اپاہج ہوا اور پھر گل نے اس کی آنکھیں بھی چھین لیں۔ وہ بھیک مانگ کر اپنی زندہ لاش کو گھسیٹ رہا ہے۔